Let's come to grammar now. Use of between and among. It's page 83 and SLOs are 13 and 14. Tell the students that these are prepositions. Define preposition as a word or group of words used before a noun or pronoun to show place, position, time, or method. For example, in, from, to, out, of, between, and among. یہ میں نے جلدی جلدی اس لیے پڑھ دیا اور ٹیچر کے prepositions ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. Tell them about the use of between and among. یہ read me کی help سے آپ کر دینا. We say that somebody or something is between two or more clearly separate people or things. We use among when somebody or something is in a group or of people or objects which we do not see separately. آسان کرنے کے لیے نا آپ بٹوین اور امنگ، بٹوین دو کے درمیان، یہ دو سے زیادہ کم استعمال ہو. امنگ کا مطلب ہے کہ بہت سارے ہیں ان کے درمیان، تو یہ دو جسٹ. لیکن ایک میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ پلیز ڈکشنری میں یہ دونوں ورڈز ضرور دیکھیں. اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بٹوین اور امنگ ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو پریپوزیشن کے تحت ان کا استعمال الگ الگ بیان کیا گیا ہوگا. لیٹس کم ٹو ٹینسز ناؤ. پیج 84 SLO 15 16 17. ٹینس آپ ڈیفائن پہلے کریں. A tense is a form of a verb which shows the time at which an action happens. It comes from the Latin word tempus which means time. Honorable teacher, tenses کرنے پڑتے ہیں سب مجبوری. ایک تو یہ بات یاد ہے. دوسرا اس پہ بعض اوقات میں انجوائے کرتا ہوں. سڑک پہ جا رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کے ایک بہت بڑے سائز کا چارٹ، اس کو آپ جس کو بھی لکھا ہوتا ہے ٹیبل آف ٹینسز. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ رائٹ دا فالوئنگ چارٹ دا نیمز آف 12 ٹینسز آن دا بورڈ for the students to copy in their notebooks and then teach them about the tenses as per the book. ایک کام کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کی نا ہیلپ کے لیے 12 ٹینسز کا ایک ٹیبل، اس کا خاکہ بنا دیا ہے، جس کو فی الحال بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے میں بتا دوں کہ بنیادی ٹینسز ہیں پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر. آپ اور اوپر جو ہاریزونٹلی میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں 4 قسمیں جو ہیں indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. اب اس سے یعنی 4 into 3 makes 12. اب یہ 3 بیسک ٹینسز ہیں، سمپل ٹینسز ہیں، present, past, future. آپ باری باری سب کے ساتھ پہلے آپ present ملائیے گا. دیکھیں نا، آپ نے present لیا، پھر آپ نے وہ جو چاروں ٹینسز ہیں ان سے پہلے آپ نے present لگا دیا، تو یہ بن گیا present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. اسی طرح past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. یہ کوئی 1-2 منٹ میں کاش اتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن سمپل جو 2-3 باتیں انڈیفینٹ ہے، یہ سمپل پریزنٹ اس کو کہا جاتا ہے. He goes, I eat, etc. کنٹینیوس کا مطلب ہے، آپ بچوں کو بتائیے کہ یہ ٹینس ہے کہ جس وقت بات کی جا رہی ہے اس وقت کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے آپ پریزنٹ کنٹینیوس کرتے ہیں. اسی طرح پاسٹ کنٹینیوس اور فیوچر کنٹینیوس. پرفیکٹ کا مطلب ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور پرفیکٹ کنٹینیوس مکمل تو ہوا مگر جس وقت وہ جاری تھا اس وقت کیا سچویشن تھی تب کی بات ہو رہی. تو یہ آپ بنا لیں ایک ٹیبل آف ٹینسز، لیکن اس میں پھر ایک اضافہ میں کر دیتا ہوں کہ ہر خانے میں لائک پریزنٹ انڈیفینٹ کا آپ نے ایک سینٹنس لکھا، پھر آپ اس کو نیگیٹو میں چینج کر کے وہ بھی لکھ دیں، پھر اس کو انٹروگیٹو میں چینج کر کے یعنی کوسچننگ سینٹنس کو میں چینج کر کے وہ بھی لکھ دیں. Now that means کہ ہر خانے میں 3 سینٹنس آئیں گے، پازیٹیو، نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو. یہ آگے بھی ذکر آتا رہے گا، بٹ آئی ول ریکویسٹ یو آنریبل ٹیچر
کہ آپ ایک دفعہ محنت کر کے کتابوں کی مدد لے لیں، ڈکشنری کی مدد لے لیں. آپ ایک دفعہ یہ اور یہ لیٹ می آلسو ٹیل یو کہ یہ A4 سائز کا جو ایک پیپر ہوتا ہے اس کے ایک پیج پہ یہ سارا کام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ بچوں کو ہیلپ کریں، ان کو ایک ایک پرنٹ آؤٹ دے دیں اس کا، اور پھر وہ ایک ریفرنس ڈاکیومنٹ کے طور پر آپ ٹیچر میں استعمال کریں.